حضرت عمر کو بتاتے ہیں کہ آسمان والے بھی تیرے اسلام لانے سے خوش ہوئے. ان سے پہلے 39 پیپلز مسلمان ہو چکے تھے. حضرت عمر 40ویں مسلمان ہیں. 40 کا عدد ان پر پورا ہوا. حضرت عمر نے عرض کی حضور ہم حق پر ہیں نا؟ فرمایا کوئی شبہ نہیں. کہ چھپ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آج ہم کعبے کے اندر کھل کر سامنے سب کے نماز پڑھیں گے. حضور نے کیا دعا کی تھی؟ ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما. اب یہاں میں ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی میں طاقت نہیں تھی اس لیے حضرت عمر کو مانگا. حضرت عمر نبی کی طاقت بنے تو نبی کو کامیابی ہوئی. اگر نبی میں خود طاقت ہوتی تو حضرت عمر کو کیوں مانگتے؟ معاذ اللہ. آپ بھی کہیں معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ. ایسی باتیں کرتے ہیں. سنائی اس لیے ہے کہ نہیں سناؤں گا تو پتہ نہیں چلے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نبی کی طاقت نبی میں خود نہیں تھی، معاذ اللہ، جو ایسا کہتے ہیں، میں ان سے 50 قسم کے سوال کر سکتا ہوں، مگر میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اللہ تعالی کو کسی کی ضرورت ہے؟ اونچی. پھر یہ نظام قدرت فالمدبرات امرا اللہ نے فرشتے کیوں مقرر کیے ہیں؟ تو کیا فرشتے اللہ کی طاقت؟ معاذ اللہ. سوچنے والوں کو اپنی سوچ درست کرنی چاہیے، غلط سوچ کو نہ اپنائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. شیطان حضرت عمر سے بھاگتا ہے. حضرت عمر سے اونچی. تھوڑے ٹھنڈے ہیں آپ لوگ، ذرا میں نے باتیں یاد کرانی ہیں. حضرت عمر سے بھاگتا ہے. اب یہ کہیں کہ جی نبی سے تو نہیں بھاگتا، عمر سے بھاگتا ہے. حضور سے تو نہیں بھاگتا، حضرت عمر سے بھاگتا ہے. پتہ چلا حضرت عمر کی طاقت زیادہ ہے، ان کا اثر زیادہ ہے. یہ ایسی سوچ رکھنے والے اور جو پہلے بات کی ہے دونوں کا جواب لے لو. ایک بزرگ کہیں جا رہے ہوں، راستے میں جانور ایک گلیوں میں پھرتے ہیں، کتے کہتے ہیں نا آپ. وہ جانور ان کی طرف لپکے، وہ اس کو چھچکا رہے ہیں لیکن وہ لپکے. اچانک وہ اندر سے اپنے کپڑوں میں چھپا ہوا ڈنڈا نکال لیں، جانور بھاگے. تو کوئی دیکھنے والا یہ کہے کہ بزرگوں سے نہیں ڈرا جانور، ڈنڈے سے ڈر گیا. ڈنڈے سے ڈر گیا. پتہ چلا ڈنڈے کی قوت زیادہ ہے، بزرگوں کی قوت زیادہ نہیں ہے. تو جو ایسا کہے گا صحیح ہوگا؟ اونچی. کیوں؟ آپ ڈنڈا رکھ دیں گلی میں، اسی راستے میں اکیلا ڈنڈا رکھ دیں، وہ جانور اس سے بھاگے گا؟ اونچی. جب وہ جانور ان کے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھے گا تو وہ بزرگ سے ہی ڈر رہا ہے، مگر جب ڈنڈا دیکھا ان کے ہاتھ میں، اکیلے ڈنڈے سے وہ ڈرا نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ڈنڈا ویسے رکھا تھا تو جانور نہیں بھاگا. جب وہ بزرگوں نے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لیا تو اب وہی جانور اونچی بھاگ رہا ہے. تو قوت کس کی ہوئی؟ ڈنڈے کی یا بزرگوں کی؟ اونچی. میں نے صرف سمجھانا ہے، اس لیے آپ کو شامل کر رہا ہوں، کہلوا رہا ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اپنی لاٹھی فرمایا، ان کو
کہا کہ ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ دے تو وہ نبی پاک کی لاٹھی بنے، تو کمال تو نبی کا ہی ہے۔ کمال تو وہ پہلے بھی عمر تھے، بعد میں بھی عمر، مگر پہلے عمر سے شیطان نہیں بھاگتا تھا، جب نبی کے غلام بنے ہیں تو بھاگا ہے۔ تو کمال کس کا ہے؟ اونچی ان کی سمجھ میں نہیں آیا، حضرت عمر اس کو اچھی طرح جان، چنانچہ وہ کیا کہتے ہیں، کنتو عبدہ و خادمہ، میں نبی کا عبد بھی تھا، میں نبی کا خادم بھی۔ یہاں عبد بمانا غلام، وہ خود کہہ رہے ہیں عبدہ و خادمہ، میں ان کا عبد بھی تھا، خادم بھی، یعنی مجھے جو عزت ملی ہے وہ نبی سے ملی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ میں نے یہاں سمجھانی تھی۔ حضرت عمر نکلے باہر، تلوار اسی طرح ہاتھ میں، کعبے میں آئے، کعبے کی دیوار سے تلوار لٹکا دی، اونچی آواز میں اعلان، اے مکہ والو سن لو، میں عمر بن خطاب مسلمان ہو گیا ہوں۔ جس کو اپنی عورت بیوہ کرانی ہو، بچہ یتیم کرانا ہو، میرے سامنے آ جائے۔ علل اعلان کعبے میں نماز پڑھی گئی۔ حضرت عمر جس دن مسلمان ہوئے اس دن سے اسلام کو غلبہ شروع ہو گیا، اور جب ان کی شہادت ہوئی تو اسلام کا وہ غلبہ ویسا نہیں